اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا واللہ سریع الحساب۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مناسک حج کو پورا کرنے اور اس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اہل جاہلیت موسم حج میں کھڑے ہو جاتے اور ان میں سے ایک آدمی کہتا کہ میرے باپ تو لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتا تھا اور ان کی طرف سے دیت ادا کر دیتا تھا۔ الغرض اس موقع پر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کے ذکر کے سوا ان کا اور کوئی کام نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما دی، چنانچہ تم منی میں اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ الغرض اس سے مقصود ذکر الہی کی کثرت کی ترغیب دینا ہے، اور اسی وجہ سے اسے او اشد ذکر کو تمیز کے بنا پر منصوب پڑھا گیا ہے۔ او یہاں خبر میں مماثلت کی تحقیق کے لیے ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ چنانچہ وہ پتھروں کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، سورہ بقرہ میں، اور سورہ نساء میں فرمایا ان میں سے ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح لوگوں سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ وہ اس سے بھی بڑھ کر خوفزدہ تھا۔ اور فرمایا سورہ صافات میں اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، اور فرمایا سورہ نجم میں تو وہ 2 کمان کے فاصلے پر بلکہ اس سے بھی قریب تر ہو گیا۔ تو ان تمام آیات میں حرف او قطعی طور پر شک کے لیے نہیں، بلکہ ان آیات میں جس چیز کے بارے میں خبر دی گئی ہے یہ اس کی تحقیق مزید کے لیے ہے کہ وہ اس طرح سے ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ کثرت سے اس کا ذکر کرنے کے بعد اس سے دعا کی جائے، کیونکہ اس طرح دعا کی قبولیت کی امید ہے۔ نیز اس مقام پر اس شخص کی مذمت بھی کی گئی جو محض اپنی دنیا کی خاطر تو دعا کرتا ہے مگر آخرت سے غافل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ خلاق کے معنی نصیب اور حصے کے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کچھ اعراب موقوف یعنی عرفات یا حج کے مشاعر میں آتے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اس سال کو بارش، خوشحالی اور اچھی اولاد کے حصول کا سال بنا دے۔ آخرت کی بہتری سے متعلق وہ کوئی دعا نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، اور ان کے بعد جب دوسرے مومن لوگوں آئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت اور بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت اور بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ نیک اجر تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تعریف فرمائی جو اس سے دنیا اور آخرت کی بہترین اور بھلائی کا سوال کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اس دعا نے دنیا کی ہر خیر و بھلائی کو جمع کر دیا اور ہر خرابی و برائی کو دور کر دیا ہے، کیونکہ فی الدنیا حسنہ کے جامع الفاظ ہر دنیاوی مطلوب و مقصود مثلث صحت و عافیت، وسیع کشادہ رہائش، خوبصورت بیوی، وسیع رزق، علم نافع، عمل صالح، عمدہ سواری اور اچھی تعریف وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ اور جہاں تک آخرت کی بھلائی اور بہتری کا تعلق ہے تو اس کی سب سے اعلیٰ صورت تو جنت میں داخل ہونا اور اس سے متعلق دیگر امور ہیں، مثلا میدان حشر میں بڑے بھاری خوف سے نجات، حساب میں آسانی، اس طرح کے آخرت کے دیگر کے اچھے امور۔ اور جہاں تک جہنم سے نجات کا تعلق ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ دنیا میں اس کے اسباب مہیا کیے جائیں، اور وہ اس طرح کہ نہ صرف محرمات اور گناہوں سے اجتناب کیا جائے بلکہ شبہات کو بھی ترک کر دیا جائے۔ اس دعا کی جمعیت کی وجہ سے سنت میں اس کی ترغیب آئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی نصیب کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی جو پرندے کے ننھے بچے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے یہ کوئی دعا یا سوال کیا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تمہیں اس کی طاقت اور استطاعت کہاں؟ تم نے دعا کیوں نہ کر لی کہ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ؟ اور اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے شفا عطا فرما دی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، میں نے کچھ لوگوں کا کام اس اجرت پر کیا کہ وہ مجھے سوار کر کے ساتھ لے جائیں گے، پھر اجرت میں سے کچھ کم کر دیا تاکہ وہ مجھے حج کرنے دیں، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ نیک اجر تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔